پھر کام کیا ہے، ہمارا پروگرام کیا ہے اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کے کویشچنس لیں گے، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو انوالو کیا جائے، آپ بھی اپنی انپٹس دیں ہمیں۔ تو دیکھیں ہمارا جو 3 سرکلز ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں، ایک جو ہے سب سے بڑا سرکل جو ہے وہ آئیڈیالوجی کا ہے، کیونکہ نظریہ سب کچھ ہوتا ہے، یاد رکھیں نظریہ ہی آپ کا خراب ہو جائے تو پھر کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے نا تو ابھی آپ ان یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ مٹھی پر یہودی ہیں، پوری دنیا کے اوپر اس وقت جو ہے انفلوئنس ہے ان کا۔ کیا وجہ ہے کہ اپنے نظریے کو جانتے ہیں، اس پہ کھڑے ہیں، اپنی شناخت کو پہچانتے ہیں۔ نظریے کی بنیاد پہ ہی پھر شناخت طے ہوتی ہے، آپ کی انڈیویجول شناخت کیا ہے وہ طے ہوتی ہے، آپ کی کلیکٹیو شناخت کیا ہے وہ طے ہوتی ہے۔ جب نظریے آپ کو نہیں پتا ہوگا اپنا تو پھر آپ اپنی شناخت کبھی نہیں پہچان سکیں گے۔ کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اقبال بیان فرماتے ہیں اور نوجوان تو نے کبھی سوچا بھی ہے کہ تیرا تعلق کس قوم سے تھا؟ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس نظریے پہ وہ کھڑے تھے، ان سے تمہارا تعلق ہے، تم بھول چکے ہو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ 2 بڑی سپر پاورز کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو اپنی شناخت کو پہچاننے، لیکن سب سے پہلے اپنے نظریے کو پہچاننا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی شناخت کو پہچاننا ہے۔ اور پھر صرف نظریے کو پہچاننا نہیں ہے، نظریے کو جب انسان پہچان جاتا ہے تو پھر اس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو سرکل ہمارا ہے وہ ہے کہ آئیڈیالوجی، اور اس کی پھر پریکٹس، ٹھیک ہے، اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ اس میں پھر اسلام ورسز تمام ازمز آ جاتے ہیں، تمام ریلیجنز آ جاتے ہیں۔ اس سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، کوئی بھی اشکال ہے، آپ پوچھئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جو سرکل ہمارا ہے وہ جیسا کہ مزمل بھائی نے بتایا کہ ہم ریفارم اور اسلامائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس میں ہم ہر چیز کی، بہت ساری چیزوں کا ریفارم کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کی اسلامائزیشن کرنی ہے۔ آپ نے یہاں پہ لاز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پالیسیز کی ریفارم کرنا ہے، اس کی اسلامائزیشن کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کو آپ نے جو ہے لائن پہ لے کے آنا ہے۔ گورنمنٹ کے اندر ریفارمز کرنے ہیں، پروسیسز اور پروسیجرز کے اندر ریفارمز کرنے ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ اور یقین کریں اس میں اگر آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کو اس والے سے شعور پیدا کرنا ہوگا، اور وہی جو ہے چیک رکھ سکتے ہیں ان کے اوپر، ان کے اندر یہ وہ جذبہ ہے، وہ استطاعت ہے کہ وہ جو ہے یہ جو بیڈ گورننس ہے اس کے آگے جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا بڑا جو سرکل ہے وہ رائٹس کا ہے، کہ آپ کے رائٹس ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو نظریہ ہی ہوتا ہے۔ اب نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ نظریہ آپ کو امپاور کرتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ہر قسم کے خطرے کو مول لے لیں۔ لیکن یار چلو ٹھیک ہے، نظریہ بھی اگر سمجھ نہیں آ رہا، نظریہ کمزور ہے، اگر کم سے کم اپنے رائٹس کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ، کم از کم اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حوالے سے جو ہے اس دور کے اندر، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، میں نے بتایا کہ سوشل کانٹریکٹس بنے ہیں، آپ کے رائٹس ڈیفائن ہوئے ہیں، اور وہ رائٹس جو ہیں ان میں سے میجورٹی آف دا رائٹس وہ ہیں جو کہ اسلام بھی جس کو انڈورس کرتا ہے، لیکن وہ رائٹس بھی اس ویسٹ کے تصور حقوق انسانی کے تحت ہمارے پاس آ چکے ہیں، جو کہ رائٹس صحیح نہیں ہیں، جیسے کہ LGBTQ اور اس طرح کے لوگوں کے بھی رائٹس ہیں، اور عورتوں کو بھی انہوں نے جو رائٹس دیے وہ حد سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جو اوورآل ہیں، کہ ایک مظلوم طبقہ ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کو نہیں مل رہے، مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، کسانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، نوجوانوں کے جتنے رائٹس ہیں ان کو نہیں مل رہے، بچوں کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے۔ تو اس کے حوالے سے اویئرنیس دینا اور پھر ان کو امپاور کرنا، ان کو گائیڈ کرنا کہ ہاؤ کین یو فائٹ ٹو ری گین دیٹ رائٹس، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس کے لیے اگین آپ کو کوئی بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں، یو ہیو دیٹ دوز پروسیسز انٹیکٹ، جن کو استعمال کر کے آپ یہ رائٹس اپنے لے سکتے ہیں۔ تو اس والے سے بہت سے پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے سرکلز ہیں جو ہمارے کام کے ہیں، جن کا میں نے آپ کے سامنے